الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربی زدنی علما وعملا بالاخلاص آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری پیاری سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ ہمارے جو یہ تجوید کورس جاری ہے، بہت آسان انداز میں یہ کورس ہمارا ہو رہا ہے۔ اس میں شامل ہو کر آپ خوشی بھی محسوس کر رہی ہوں گی اور اس کورس سے آپ خوب فائدہ بھی حاصل کر رہی ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اب تک کی جو تمام کلاسز ہماری ہو چکی ہیں ان تمام کلاسز کو آپ نے بغور سماعت کر لیا ہوگا۔ الحمدللہ آج ہماری کلاس 13 ہے اور آج کی کلاس کے اندر ہم حروف قلقلہ کے بارے میں جانیں گے۔ قلقلہ کیا ہے، قلقلہ کے کون کون سے حروف ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جانیں گے، ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیے گا۔ میری پیاری سی بہنوں، آپ تمام کو یاد ہوگا ہم نے حروف مدہ کے جب ٹاپک پڑھا، حروف مدہ کے بارے میں جانا، تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے جزم کے حوالے سے جانا تھا۔ جزم کس کو بولتے ہیں، ساکن کس کو بولتے ہیں، یہ ہم نے سمجھا تھا۔ تو ان چیزوں کو ایک بار ذہن میں لے کر آئیے۔ جزم جو ہے، اس طرح سے جو دال نما مڑی ہوئی جو شکل ہوتی ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، اس شکل کو جزم کہتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جس بھی حرف پر یہ اس طرح سے علامت آ جائے، یہ جو دال نما مڑی ہوئی شکل ہے، یہ جو جزم ہے، یہ جس بھی حرف کے اوپر آ جائے اس کو ہم بولیں گے کہ یہ حرف ساکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جو حرف ہے، جزم والا جو حرف ہے وہ اکیلے کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا، وہ جو ہے اپنے سے پہلے والے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تینوں باتیں ہم نے حروف مدہ والے ٹاپک کے اندر پڑھ لی تھی۔ اب ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے قلقلہ کو سمجھیے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قلقلہ کہتے کس کو ہے۔ قلقلہ کا جو معنی ہے وہ ہے جنبش اور حرکت کرنے کے۔ کیا معنی ہے؟ جنبش کرنا اور حرکت کرنے کے، یہ قلقلہ کا معنی ہے۔ اب اس کی میننگ سے ہی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ قلقلہ کے اندر کیا ہوگا، حروف میں جو ہے وہ حرکت ہوگی، جنبش سی پیدا ہوگی۔ اب یہاں پر یہ چیز نوٹ کیجئے کہ حروف قلقلہ ٹوٹل 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ قاف، تو، با، جیم اور دال۔ آپ کے ذہن میں یہ فوراً آ جانی چاہیے جب بھی حروف قلقلہ کی بات ہو تو حروف قلقلہ جو ہے وہ 5 ہے، قاف، تو، با، جیم، دال۔ قرآن کے اندر کہیں پر بھی قاف، تو، با، جیم، دال آئے تو وہاں پر آپ نے قلقلہ کو کیسے پہچاننا ہے وہ چیز ہم سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہے، قاف، تو، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ کے 5 ورڈز ہیں۔ اچھا جی، یہ جو 5 ورڈز ہیں نا، یہ جو 5 الفاظ ہیں، ان 5 حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں ہماری جنبش سی پیدا ہوتی ہے۔ جس جگہ سے یہ حروف ہم نکال رہے ہیں اس جگہ پر ایک جنبش سی آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہماری آواز ان حروف کو ادا کرتے وقت لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ جیسے پڑھیں، آپ پڑھتے ہو اق، اق، آواز ہماری جہاں سے یہ حروف نکل رہے ہیں اس جگہ سے، اس مخرج سے جو ہے یہ آواز لوٹ کر واپس نکل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، کیونکہ قلقلہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جنبش کرنا اور حرکت کرنا۔ تو یہ جو 5 حروف ہیں انہی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، اتنا ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، اب یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں، حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ حروف قلقلہ کے اوپر وہی جزم والی بات آ جائے،
جو ابھی ابھی ہم نے دہرائی تھی کہ جو دال نما مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں. اور اگر حروف قلقلہ کے اوپر یہ جزم آ جائے, حروف قلقلہ ساکن ہو جائے, تو ہم جو ہے ان میں قلقلہ بہت زیادہ ظاہر کر کے ادا کریں گے. کیا مطلب؟ آپ دیکھیں اسکرین پر ہمارے پاس موجود ہے اق, اق, اق. یہاں پر قوف جو ہے یہ حروف قلقلہ کا ہے, اور قوف کے اوپر آپ نے دیکھا کہ علامت جزم ہے, ساکن ہے یہاں پر قوف. تو ہم نے اس کو خوب ظاہر کر کے ادا کرنا ہے. کس طرح سے؟ اق, اق, اق. اس طرح سے ہماری آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی نکلے گی, خوب ظاہر کر کے ہم نکالیں گے. اور یہ چیز حروف قلقلہ کے اندر ہی ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حروف قلقلہ صرف 5 ہے: قوف, طا, با, جیم اور دال. ٹھیک ہے جی. پھر حروف قلقلہ کا جو دوسرا لفظ ہے اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں ہم مثال. تو کو ہم کس طرح سے ساکن کرتے ہیں؟ تو کے اوپر علامت جزم آ گئی ہے تو یہ ساکن ہو گیا ہے. ہم نے کس طرح سے اس کو خوب ظاہر کرنا ہوگا؟ ہم پڑھیں گے حمزہ تو زبر ات, حمزہ تو زیر ات, حمزہ تو پیش ات, 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 ات. خوب ہماری جو یہ قلقلہ ہے یہ ظاہر کر کے ہم ان حروف کو ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لفظ ہے با, قوف تو با. تیسرا لفظ ہے حرف قلقلہ کا با. حمزہ با زبر اب, حمزہ با زیر اب, حمزہ با پیش اب, 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 اب. با کو ہم نے خوب ظاہر کیا. وجہ کیا ہے کہ با کے اوپر علامت جزم ہے, با ساکن ہے اور با حرف قلقلہ کا ہے, تو ہم نے اس کو خوب ظاہر کر کے ادا کر دیا. پھر نیکسٹ ہے جیم. حمزہ جیم زبر اج, حمزہ جیم پیش اج, حمزہ جیم زیر اج, حمزہ جیم پیش اج, 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 اج. یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ جیم جو ہے وہ حرف قلقلہ کا ہے, اور چونکہ یہ ساکن ہے اسی لیے خوب اس کو ظاہر کر کے ادا کر دیا. اور لاسٹ حرف قلقلہ کا لفظ ہے دال. حمزہ دال زبر اد, حمزہ دال زیر اد, حمزہ دال پیش اد, 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 اد. ہم یوں نہیں پڑھیں گے اد, 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 تو یہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ قلقلہ جو ہے ہم نے خوب ظاہر کر کے ادا کرنا ہوتا ہے. آپ نے پڑھا اک, 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 اج, 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 اب, 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 تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں ہم نے خوب ظاہر کر کے ادا کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم نے ابھی ان ساری کی پریکٹس کی ہے, کس طرح سے پڑھیں گے ایک بار پھر دہراتے ہیں. اق, 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 اب, 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 اط, 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 اج, 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 اد, اد, اد. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ حروف قلقلہ جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب ہم ان کی مشق کی جانب بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے میں پڑھتی جاؤں یوں ہی آپ پڑھتی جائیے گا, آپ کی بھی پریکٹس ہوگی. اور ہم ہر کلاس میں جو ہے مشق کرتے ہیں, اور مشق کے اندر ہم ساری چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں. تو آپ نے خود سے اپنی جو آپ نے پیچھے ٹاپکس پڑھ لیے ہیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس مشق کو بھی پڑھنا ہے, کیونکہ ایک ایک چیز تو بتائی نہیں جائے گی. آپ چونکہ پڑھ چکی ہیں ساری چیزیں, پیچھے جو پڑھ چکی ہیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھیے گا. حروف مدہ, حروف مستعلیہ جو سیٹی والے حروف ہیں, نرمی والے حروف ہیں, اور تنوین, کھڑی حرکات جو ہیں, یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو کیسے پڑھنا ہے سب آپ کو معلوم ہے. سب چیز خیال رکھتے ہوئے آپ اس مشق کو پڑھیے گا, اور حروف قلقلہ جہاں جہاں آئیں گے وہ بھی ہم دیکھتے جائیں گے. ز جیم زبر زج, را زبر را, زج را, تا دو پیش تن, زج را تن.
یہاں پر دیکھیے گا جیم جو ہے یہ حرف قلقلہ کا ہے اور یہ ساکن بھی ہے، اسی لیے جیم کو خوب ظاہر کر کے ادا کیا. اور باقی چیزوں کا بھی آپ خیال رکھیں. زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کیجئے. رو پر زبر ہے، رو کو موٹا پڑھیے. نطفتن، تو جو ہے یہاں پر حروف قلقلہ کا ہے اور یہ ساکن بھی ہے، اسی لیے خوب ظاہر کر کے ادا کریں گے. یہ چیزیں آپ نوٹ رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ساکن ہو، حروف قلقلہ کا ساکن ہونا یہ شرط ہے، تبھی یہ خوب ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے جی، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تب اس کو ہم ظاہر نہیں کریں گے. پھر نیکسٹ لفظ ہے میم دال پیش مد، ہا زیر ہی مد ہی، نون واو پیش نو مد ہی نو، نون زبر نا مد ہی نون. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو دال جو ہے حرف قلقلہ کا ہے اور یہ ساکن بھی ہے، تو یہاں پر دال کو خوب ظاہر کر کے ادا کیا. اور اس کے بعد ہم نے نو اس طرح سے کھینچا کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار حروف مدہ کے اندر ہم کھینچتے ہیں. حمزہ با زبر اب، واو الف زبر وا، اب وا، با دو زبر بن، اب وا بن. یہاں پر بھی با حرف قلقلہ کا ہے اور ساکن بھی ہے، اس کو ظاہر کر کے ادا کیا. فا زبر فف، را قاف پیش رق، فف رق. یہاں بھی آپ دیکھیں تو قاف جو ہے یہ ساکن ہے اور حروف قلقلہ کا ہے، قاف تو خوب ظاہر کر کے ادا کر دیا. یا قاف پیش یق، را ضاد زیر رد، یق رد. یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی. تا جیم زبر تج، را یا زیر ری تجری. جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جم عن. فا تا زبر فت، حا دو پیش حن، فت حن. اس کے اندر کوئی حرف قلقلہ کا لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو ظاہر بھی نہیں کر رہے اور ساکن بھی نہیں ہے. تجری کے اندر جیم جو ہے یہ ساکن تھا اور جیم حرف قلقلہ کا تھا، اسی لیے جیم کو خوب ظاہر کر کے ادا کیا. پھر نیکسٹ ہے میم حمزہ پیش مو، میم زیر می مو می، نون یا زیر نی مؤمنی، نون زبر نا مؤمنین. میم حمزہ پیش مو، میم زیر می مؤمی، نون واو پیش نو مؤمنو، نون زبر نا مؤمنون. یا حمزہ پیش یو، میم زیر می یؤمی، نون واو پیش نو یؤمنو، نون زبر نا یؤمنون. میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا مؤصا، دال زبر دا مؤصدہ. تا دو پیش تن، مؤصدہ تن. حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را اق را. یہاں پر اس لائن کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، حمزہ کے اوپر علامت جزم ہے، حمزہ ساکن ہے. اور جب بھی حمزہ ساکنہ ہو تو وہاں پر ہم جھٹکا دے کر ادا کرتے ہیں، جھٹکے کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، اسی لیے اس پوری لائن کے اندر ہم نے جھٹکے کے ساتھ حمزہ کو پڑھا ہے. جس طرح سے میں پڑھتی جاؤں یوں ہی آپ ہجے اور روا پڑھتے جائیے. پھر نیکسٹ ہے حمزہ ثا زیر اف، میم دو پیش من، اف من. یا با زبر یب، حا ثا زبر حث، یب حث. حمزہ حا زبر اح، یا الف زبر یا، اح یا. حمزہ خا پیش اخ،
را کھڑا زبر را اخرا حمزہ ذال زیر اذ ہا با زبر حب اذ حب یہاں با ساکن ہے با حرف قلقلہ کا ہے تو با کو آپ ظاہر کریں اذ حب حمزہ شین پیش اش دال دال پیش دد اش دد حمزہ را زیر ار کاف با زبر کب ار کب ح پیش حو شین زیر شی حوشی را تا زبر رد حوشی رد نون پیش نو شین زیر شی نوشی را تا زبر رد نوشی رد حمزہ ح زبر اح ضاد زبر ضا احضا را تا زبر رد احضرت طا پیش طو میم زیر می طومی سین تا زبر ست طومی ست حروف مستعلیہ کا بھی خیال رکھیں جہاں جہاں موٹے حروف آ رہے ہیں حروف مستعلیہ آ رہے ہیں اس کو موٹا پڑھیں یہاں پر تو آ گیا ہے اس سے پہلے والے میں دود حروف مستعلیہ کا تھا ان کو موٹا ہی پڑھیں فا پیش فو را زیر ری فوری جیم تا زبر جت فوری جت نون پیش نو سین زیر سی نوسی فا تا زبر فت نوسی فت یا وا پیش یل لام زبر لا یل لا میم واو پیش مو یظلمو نون زبر نا یظلمون یا وا زبر یل ہا زبر ہا یل ہا را پیش رو یل ہرو پھر نیکسٹ ہے لام میم زبر لم کاف میم پیش کم ہا میم پیش ہم ذال قاف پیش ذق قاف دال زبر قد یہاں پر دیکھیں قد قد میں دونوں ہی لفظ جو ہے یہ حرف قلقلہ کے ہیں قوف بھی اور دال بھی لیکن چونکہ دال جو ہے وہ ساکن ہے اور قوف جو ہے یہ متحرک ہے قوف کے اوپر زبر ہے تو ہم نے قوف کو تو ظاہر نہیں دال ساکنہ ہے اور جب بھی حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تبھی ہم ان کو خوب ظاہر کر کے ادا کرتے ہیں تو اسی لیے ہم دال کو یہاں پر جو ہے ظاہر کریں گے اور قوف کو نہیں کریں گے پھر اس کے بعد لفظ ہے حمزہ صاد زیر اس با را زیر بر اس بر با یا زبر بی نون زبر نا بینا کاف میم پیش کم بینکم با یا زبر بی نون زبر نا بینا ہا میم پیش ہم بینہم فا ضاد زبر فض لام زیر لی فض لی کاف زبر کا فض لی کا عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم یہاں دیکھیں تو آپ غور کریں لین حروف لین کا بیان بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین کا قاعدہ لگائیں گے تو ان ساری چیزوں کا خیال آپ خود رکھتے ہوئے ان کو پڑھیے حمزہ عین زبر اع میم الف زبر ما اعما لام زبر لا اعمال ہا میم پیش ہم اعمالہم حمزہ عین زبر اع میم الف زبر ما اعما لام زبر لا اعمال کاف میم پیش کم اعمالکم حمزہ یا زبر ای دال یا زیر دی ایدی ہا میم زیر ہم ایدیہم یا سین زبر یس تا با زبر تب یس تب دال لام زیر دل یس تب دل با کو ظاہر کریں یس
تب دل، یا سین زبر یس، تا فا زبر تف، یستف تا زیر تی، یستفتی، ح واو پیش حو، یستفتحو نون زبر نا، یستفتحون۔ الحمدللہ ہم مشق بھی پڑھ چکے ہیں. امید ہے کہ حروف قلقلہ جو ہے، قلقلہ کا بیان آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آج کا جو آپ کا سبق ہے وہ نوٹ کر لیجئے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے آپ نے 5 حروف قلقلہ کی مثالیں تلاش کرنی ہے. قرآن آپ کھولیں گی، وہاں پر آپ نے حروف قلقلہ جو ہے قوف طا با جیم دال، یہ آپ تلاش کریں گی. اور جہاں پر ساکن ہے، حروف قلقلہ ساکن ہے، وہ والی مثال آپ تلاش کر کے سنائیں گی. 5 حروف قلقلہ کی 5 مثالیں تلاش کر کے آپ نے آج کا سبق سنانا ہے. نوٹ کر لیجئے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.